اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے اس کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی مثال دی ہے حافظ ابن قیم نے۔ کہتے ہیں کہ یاد کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کے پیچھے دشمن لگ جائے اور وہ بھاگتے بھاگتے جلدی سے کسی مضبوط قلعے میں داخل ہو جائے اور اپنے آپ کو بچا لے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر شیطان سے بچا لیتا ہے، اور اگر ذکر کرنے کا کوئی اور فائدہ نہ ہو تب بھی محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا، شیطان اس پر حملہ آور ہو جاتا ہے، اسے جا کر دبوچتا ہے، چیر پھاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ جب کوئی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو وہ چڑیا اور مکھی کی طرح حقیر اور ذلیل ہو کر دور جا بیٹھتا ہے۔ اسی لیے تو اسے الوسواس الخناس کہا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کو اپنے دشمن سے بچنے کی بے حد ضرورت ہے، اس لیے اسٹے ان ٹچ ود اللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ متعلق ہو جائیں۔ صحیح بخاری میں سیدنا ابو موسیٰ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی مثال سمجھیے۔ اور ترمذی میں سیدنا انس سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مررتم بریاض الجنہ، جب تم جنت کے باغیچوں پر سے گزرو، فرتعوا، تو وہاں کچھ کھایا کرو۔ قیل یا رسول اللہ وما ریاض الجنہ، اب سے صحابہ نے پوچھا جنت کے باغیچے کون سے ہیں؟ قال حلق الذکر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکر الہی کے حلقے۔ اور ترمذی کی روایت ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان عبدی کل عبدی الذی یذکرنی وہو ملاق قرنہ، وہ بندہ میرا پورا غلام ہے جو مرتے دم تک مجھے یاد رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے، اس کی یاد زندگی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کی ہر ڈیوائس، اور خاص طور پر آپ موبائل کو دیکھیے، اس کا ایک میموری کارڈ ہے نا، تو آپ کا ذاتی میموری کارڈ کون سا ہے؟ جتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے اتنا ہی آپ کی میموری بڑھ جائے گی اور اس کی وجہ سے آپ کی زندگی بہتر ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الا انبئکم بخیر اعمالکم، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو سب اعمال سے بہتر ہے، وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، اور تمہارے مالک کے ہاں سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، تمہارے درجات کی بلندی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، اور تمہارے لیے سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَن تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ، اور اس سے بھی بہتر ہے کہ تم اپنے دشمن سے مقابلہ کرو اور تم ان کی گردنیں اڑاؤ اور وہ تمہاری گردنیں ماریں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا، ذکر اللہ تعالی، وہ عمل اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے یہ ارشاد فرمایا تھا،
اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، آپ اور آپ کا بھائی میری آیات لے کر جاؤ اور دیکھو میرے ذکر میں سستی نہ کرنا۔ اور ایک جگہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ بیان فرمائے ہیں، کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، تاکہ ہم تیری بہت تسبیح بیان کریں اور تیرا کثرت سے ذکر کریں۔ یا اللہ ہمیں بھی ذکر والی زندگی نصیب فرما دے۔ حقیقت یہ ہے کہ محبوب کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا پورا بندہ وہ ہے جو اسے اس وقت بھی یاد کرتا ہے جب دشمن سے مڈ بھیڑ ہو۔ یا اللہ ہمیں ایسا ذکر نصیب فرما دے کہ ہم مشکل میں، آسانی میں، ہم ہر حال میں آپ کو یاد کریں۔ آمین ثم آمین۔